الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین کرام، آج میری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے روزے دار کے فضائل. رمضان المبارک کے فضیلتوں کے سلسلے میں بے شمار باتیں آ چکی ہیں اور رمضان کے اتنے فضائل ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بے انتہا وقت کی ضرورت ہے. آج روزے دار کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ ہمارے سامنے یہ بھی بات رہے کہ روزے دار کے کیا فضائل ہیں. احادیث کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا انعامات اور اکرامات اور نوازشیں اور عنایتیں رکھی ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. روزے دار روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، تو اس کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ملتا ہے اس کے سلسلے میں پہلی حدیث صحیح بخاری کی جو ہے وہ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، گناہوں سے، منہیات سے، ہر بری باتوں سے بچتے ہوئے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایسے روزہ دار کے تمام جو گناہ ہیں اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں اس کے وہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا اجر ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں، ایمان میں پختگی ہو اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم چلتے رہیں اور جن راستوں سے، جن کاموں سے قرآن و حدیث میں ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے ہم رک جائیں تو ہمارے حساب کا گناہ اللہ رب العزت بخش دے گا. یہ پہلا انعام ہے روزہ دار کے لیے، یہ فضیلت ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا، کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا. کتنے دنوں کا؟ ایک دن کا روزہ. تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. 70 سال کا ڈسٹینس ہو جائے گا اس بندے کے چہرے اور جہنم کے درمیان. یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، کتنی بڑی عنایت ہے اس کی کہ ایک دن کا اگر انسان روزہ رکھتا ہے رب کے لیے تو اللہ رب العزت سے اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے. تو اسی لیے یہاں ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے خالص کر کے رکھیں، ہر برائی سے، ہر منہیات سے اجتناب کرتے ہوئے رکھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رکھیں، تو ہمارے جنت میں جانے کے لیے ایک ہی روزہ کافی. ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے ایک ہی روزہ کافی ہے. ان دونوں احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روزے دار کی بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا ثواب بھی دیگر عبادتوں سے بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ ہے. روزے دار کے بھی بہت سارے فضائل ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث صحیح مسلم کی ہے، روزے دار کی فضیلتوں کے سلسلے میں یہ تیسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا عمل صالح 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے لیے انسان اگر روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، ریاکاری سے پاک، دکھاوے سے پاک، تمام منہیات سے پاک ہو کر، عوامر کی بجا آوری کرتے ہوئے، نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے انسان روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسے روزے اس کا اجر میں دوں گا، یہ میرے لیے ہے روزہ، اس کا اجر میں دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک حدیث میں فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ادا کروں گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اور میری خوشی کے لیے، میری رضامندی کے لیے شہوت سے دور رہا، کھانے پینے سے دور رہا، لہذا اس کا انعام میں دوں گا۔ پھر حدیث میں آگے الفاظ ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں روزہ دار کے لیے حدیث میں بیان کی گئی۔ پہلی خوشی جب وہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، افطار کرنے کے لیے، تو اس وقت جو اسے افطار کرنے کی خوشی ملتی ہے وہ ہر روزداری سمجھتا ہے۔ اور دوسری خوشی وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی جب وہ مر کر اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، تو یہ اس کے لیے دوسری خوشی کا موقع ہوگا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور روزے دار کی فضیلتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کے آگے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے روزے دار کے منہ کی بو۔ اسی لیے جب اتنے فضائل، اتنے انعامات، اتنی نوازشیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ہمیں عطا کرنے کے لیے رکھی ہے، ہمیں دینے کے لیے رکھی ہے، تو پھر مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے کو اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رکھیں، اس کے تقدس کو سمجھیں، اس مہینے کی تقدس کو سمجھیں، اور جن جن چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے ہم دور رہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام انعامات اور یہ تمام نوازشیں جو اللہ کی ہیں، جس کا وعدہ حدیث میں کیا گیا ہے، وہ ہمیں مل جائے، تو ہمیں اسی حساب کا روزہ رکھنا پڑے گا، اللہ کے حساب کا روزہ رکھنا، جس طریقے کا روزہ رب چاہتا ہے ویسا روزہ رکھنا پڑے گا، ویسا روزہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، ہمارا مزاج چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے۔ اللہ جس طریقے کا روزے دار دیکھنا چاہتا ہے ویسا روزہ ہمیں رکھ کر ویسے روزہ دار بن کر دکھانا ہے۔ ناظرین کرام و سامعین حضرات، روزے دار کی فضیلتوں کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جو ابن ماجہ کے اندر ہے، اس میں روزے کا جو ثواب ہے وہ شہادت کے برابر بیان کیا گیا، شہادت کے برابر، جیسا کہ روایت ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ دونوں میں سے پہلا شخص جو تھا وہ زیادہ عبادت گزار تھا، اور دوسرا شخص جو تھا پہلے کے بنسبت کم عبادت کیا کرتا تھا، یعنی فرائض کی ہی بس پابندی کرتا تھا، اور دوسرا بہت زیادہ فرائض سے زیادہ نوافل اور تہجد کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ پہلا جو شخص تھا جو زیادہ عبادت کیا کرتا تھا وہ شہید ہو گیا، شہادت کی موت مر گیا۔ یہ دوسرا شخص جو تھا جو پہلے کی بنسبت کم عبادت کیا کرتا تھا، کم عبادت سے مطلب ہے کہ فرائض کی پابندی کرتا تھا،
جو کم عبادت کیا کرتا تھا وہ اس کے 1 سال کے بعد مرا اور فطری موت مرا۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک دن دیکھا کہ دوسرا شخص جو شہید کے 1 سال بعد مرا تھا وہ شہید ہونے والے شخص سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ مجھے حیرانی ہوئی، صحابہ کرام کو بتایا، لوگ انہوں نے تعجب کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو آدمی شہادت کی موت مرا اس کے بعد 1 سال تک یہ انسان، یہ شخص زندہ رہا، اور اس 1 سال کے بیچ میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے کہ اب اس کے اور شہید کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مسلمانوں کہ روزے دار کی بڑی فضیلت ہے، روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اس کو اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رکھا جائے تو بہت جو انعام حدیث میں بیان ہوئے ان انعامات کے ہم حقدار بن سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس حدیث سے رمضان کے روزوں میں وانا اجزی بہ جو اللہ نے کہا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کا مفہوم اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں بدلہ دوں گا تو اللہ یہ بدلہ دے گا۔ شہید سے پہلے اسے جنت میں داخل کر دیا کہ ایک آدمی 1 سال زندہ رہا، روزے رکھے، نماز پڑھنے کی وجہ سے شہید سے پہلے اسے جنت میں اتنا اونچا مقام مل گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ زندگی میں رمضان المبارک کے مہینے کا پانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لہٰذا یہ نعمت اگر ہمیں ملی ہے تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ آگے پتہ نہیں کہ ہمیں یہ نعمت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اور ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور اپنی جھولی کو اللہ رب العزت کی رضا سے بھر سکتے ہیں کہ نہیں بھر سکتے۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک اور حدیث روزے دار کی فضیلت کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی بڑی حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری کے اندر کی حدیث موجود ہے روزے کی فضیلت کے متعلق سے، جس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت اہم حدیث ہے روزے دار کی فضیلت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں۔ اور وفی روایت ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے یقال له الریان، جس کا نام ریان ہے، جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ يدخل منه الصائمون يوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا۔ لا يدخل منه احد غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پکارے گا، پکارا جائے گا روزے داروں کو، یقال له اين الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو وہ چل کھڑے ہوں گے اپنے رب کی طرف، اور انہیں اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا، اور اس دروازے سے پھر کوئی اور داخل نہیں ہوگا، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کسی اور کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ روزے دار کے لیے اس کے جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے ایک الگ ہی مخصوص دروازہ بنا کر رکھا۔ اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس میں روزہ رکھنے کا کیا انعام ہے، وہ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جنت کے مختلف دروازے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا، اور دوسری احادیث کے اندر جنت کے جو دوسرے دروازے ہیں ان کا بھی ذکر آیا ہے، اس کی تفصیل کا موقع یہاں نہیں ہے۔ روزے کی ایک بات یاد رکھنے کی ہے، بہت اہم بات، کہ روزے کی حالت میں جس تکلیف کا احساس
روزے دار کو ہوتا ہے وہ پیاس کی شدت ہے، وہ پیاس کی شدت ہے، اسے برداشت کرنا روزے دار کی سب سے بڑی قربانی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں پیاسا رہتا ہے 16-17 گھنٹہ تک۔ یہ روزے دار کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اس لیے روزے دار کے انعام و اکرام کی شکل میں ایسی ہونی چاہیے تھی، اس کے انعام اکرام کی شکل ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جس کے اندر سیرابی اور شادابی کا پہلو زیادہ نمایاں ہو۔ لہذا اسی مناسبت سے اللہ رب العزت نے اپنے روزے دار بندوں کے دخول جنت کے لیے ایک مخصوص دروازے کا انتظام کر دیا جس کا نام باب الریان ہے، جس کا معنی ہے سیر و شادابی کا دروازہ، سیرابی و شادابی کا دروازہ، شیرابی و شادابی کا دروازہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ بندوں کو سیر اور شاداب کر دے گا۔ اس میں داخل ہوں گے روزے دار، انہیں شرابن طہورا پلائی جائے گی اس جنت کے اندر۔ وہ شراب نہیں جو دنیا میں آج لوگ پیتے، دنیا کی شراب شرابن غلیظہ ہے، اور وہ شرابن طہورا ہوگی جو جنتیوں کو پلائی جائے گی، روزے دار کو پلائی جائے گی، جس میں وہ ہمیشہ لطف اندوز ہوگے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے روزے دار کی فضیلت کے سلسلے میں ایک روایت جو مسند احمد کے اندر ہے، جس میں ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے لیے روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یقول الصیام، روزہ کہے گا ای رب، اے میرے رب، منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہ اے میرے رب، میں نے اسے کھانے سے پینے سے شہوات سے دل میں روکے رکھا، اس لیے اس کے حق میں تو میری شفاعت قبول کر لے۔ اور پھر قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، نیند کو اس نے چھوڑ کر مجھے پڑھا، لہذا تو اس کے سلسلے میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اور حدیث میں آگے الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت ان دونوں کی شفاعتوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب روزہ اور قرآن ہماری شفاعت کرے گا تو ہمارے کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے، جنت میں ہمارے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے روزے بھی تو ایسے ہونے چاہیے، جس روزے ایسے ہونے چاہیے کہ روزہ دار ہماری شفاعت کرے، روزہ ہماری شفاعت کرے، ویسا روزہ بھی تو ہمیں رکھنا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی تو ہمیں کرنی ہے کہ قرآن ہماری شفاعت کرے۔ سونے سے ہمیں فرصت نہیں تو ہم رات میں قرآن اٹھ کے پڑھیں گے کیسے؟ دن میں لوگ پڑھتے نہیں تو رات بات کو چھوڑ دو۔ تو اسی وجہ سے ہمیں احادیث کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر ہمیں اس پر چلنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ انعام ہمارے نصیب میں آ جائے، یہ سعادت ہمیں مل جائے، تو ہمیں روزے بھی اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رکھنا ہے اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے تاکہ اس کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور اللہ رب العزت ان کی شفاعت نہیں ٹھکرائے گا، اور ان کی شفاعت اللہ رب العزت قبول کرے گا جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گی۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے ایک حدیث روزے دار کی فضیلت میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم الصیام جنت، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ برائیوں سے، خرابیوں سے، منہیات سے، منکرات سے بچنے کے لیے ڈھال ہے روزہ۔ روزے کی حالت میں آدمی جلدی گناہ کی طرف نہیں جاتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہو تو وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرنے آتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، شر و فساد مچاتا ہے، تو تم اسے کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے ہمیں اپنانا ہے، ہم کسی سے جھگڑا نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، شر و فساد نہ کریں۔ اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے یا ہم سے غلط بد کلامی کرتا ہے، غلط طریقے سے بات کرتا ہے، تو آپ پیار سے اس سے کہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا روزہ خراب ہو اور میں اس کی انعامات سے محروم ہو جاؤں۔ آخری بات، آخری حدیث
ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بہت اہم حدیث ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ شہوت کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ، فساد، برائی کرنے سے روزہ ہمارا نہیں ہوتا، روزہ خراب ہو جاتا ہے، اس پر گناہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت ڈال دیتے ہیں، نیکیاں ہمیں نہیں ملتی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بات کہنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، اسے چاہیے کہ وہ کھا پی لے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول نے کلیئر فرمایا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اس کے بھوکا رہنے اور اس کے پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ وہ روزے کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کر رہا ہے، اور روزے کی حالت میں گالی گلوچ کر رہا ہے، شر و فساد مچا رہا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، ایسے اتنی بڑی بڑی برائیاں۔ لہٰذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ روزہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا، قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ لہٰذا ان تمام انعامات کو اور ہم پانا چاہتے ہیں، اللہ کے اکرامات کو، اس کی نوازشوں کو، جو اس نے باب الریان بنا کر ایک خاص دروازہ ہمارے لیے بنایا ہے، اس میں سے جانے کے لیے، روزدار کے لیے، اور یہ تمام انعامات اور ثواب کو ہم پانا چاہتے ہیں اور اس کے مستحق بننا چاہتے ہیں۔ بس ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اس کی ذکر اذکار کریں، اس کی عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، اس کو منائیں، توبہ استغفار کریں، اور روزے کی جو تقاضے ہیں روزے کے، اس کے تقدس کو ہم بحال کریں اور اس کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اور روزہ کی حالت میں اللہ رب العزت نے جن جن امور سے منع فرمایا ہے، حدیث کے اندر جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، روزے کو خراب کر دیتی ہیں، جس کے کرنے سے ہم گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جتنا ثواب روزے کی حالت میں ہمیں ڈبل 70 گنا 700 گنا تک ملتا ہے، اگر ہم گناہ بھی کریں گے تو اسی طریقے کا گناہ ہم پر لادا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں اور روزے کو اچھے طریقے سے رکھیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم نے جتنے بھی روزے رکھے اور آگے جتنے بھی روزے رکھیں گے، اللہ رب العزت تمام کے تمام روزوں کو ہمارے شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔